اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دلائل توحید پر بھی قائم کر دی، ان کو مثالیں بھی دے دیں اور اللہ کی نعمتوں کو بھی بیان کر دیا سورہ نحل میں، کہیں دودھ کی مثال، کہیں شہد کی مکھی کی مثال، تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اب چونکہ مخالفت بہت ہو رہی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے نہ تو آپ نے دعوت چھوڑنی ہے اور نہ دعوت کے طریقے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے جس میں جذباتیت کا عنصر غالب ہو، حکمت اور مصلحت کا عنصر مغلوب ہو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور بہترین طریقے سے دعوت میں لگے رہنا ہے۔ اس فکر میں چھوڑ دیں کہ کون آپ کی دعوت کو مانتا ہے، کون آپ کی دعوت کو نہیں مانتا۔ لہذا فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، بالحکمتی، علم کی باتوں کے ساتھ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، یعنی آپ علم کے موتی بکھیرتے رہیے، اس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کریں، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ کے ساتھ۔ بہترین واعظ کیا ہوتا ہے؟ جو موقع کے مطابق ہو۔ سب سے بہترین تبلیغ کسے کہتے ہیں؟ جو اس وقت کے لحاظ سے سوٹیبل ہو۔ بعض دفعہ سختی مناسب ہوتی ہے، بعض دفعہ نرمی مناسب ہوتی ہے، بعض دفعہ الفاظ کا سلیکشن وہ مناسب نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں، یعنی موقع کے لحاظ سے جو طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہو وہ طریقہ آپ اختیار کیجئے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ ان سے بحث کیجئے اس طریقے پر جو سب سے بہتر ہو۔ وہ بہتر طریقہ کون سا ہے؟ نرم لہجے میں اور دلائل کی دنیا میں انسان دلائل سے بات کرے، جو بھی ایک کسی بھی زمانے میں سوٹیبل اور بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ طریقہ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ نرم طریقہ، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ انتقام مت لو، اگر لینا ہے تو پھر اتنا انتقام لے سکتے ہو جتنا ظلم کیا ہے، تو جادلہم باللتی ہی احسن میں یہ بھی داخل ہو گئی بات کہ صبر کے ساتھ آپ نے ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یہ گویا ایک اشکال کا جواب ہے کہ اے اللہ، جب ہم بہت اچھے طریقے سے ان کو دعوت دیں گے اور ہم صبر کا راستہ اختیار کریں گے، حکمت کے ساتھ بلائیں گے، تو چند عقل مند لوگ تو آ جائیں گے اس سے، لیکن بہت سارے لوگ پھر بھی ہٹ دھرمی اور ضد کا شکار ہیں، تو ہمیں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ تو دین پہ آئیں گے ہی نہیں، تو اس طرح تو دین پھیل ہی نہیں رہا، ہم کیسے ان کو دین کی دعوت دیں؟ یہ تو اس کا تو ہمیں نتیجہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کا اللہ نے آگے جواب دیا کہ جس طرح سے آپ کو دعوت دینے کا مکلف بنایا ہے نا، آپ نے اسی طرح سے دعوت دینی ہے۔ کیوں؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو اللہ تو جانتا ہے نا، تو چھوڑ دیں، آپ جو گمراہ ہونا ہوگا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنے دعوت کے طریقے میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جو حکمت سے خالی ہو۔ ہوتا اصل میں یہ ہے نا کہ جب کوئی مان نہیں رہا ہوتا نا، تو انسان پھر بعض دفعہ ایسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو سوٹیبل نہ ہو۔ اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ آج کل ملک میں بغاوت کی باتیں بہت ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان اسلامی ریاست ہے، لیکن چونکہ پریکٹیکلی اسلام نافذ نہیں ہے لہذا مسلح جہاد کرو۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، اس سے کامیابی تو نہیں ملے گی، جو تھوڑا بہت دین رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ طریقہ اختیار نہ کریں؟ بھائی وہ طریقہ اختیار کریں جو سوٹیبل ہو، جو حکمت پر مبنی ہو۔ اب لوگ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی طریقہ ہے نا، وہ تو ہم نے کئی سالوں سے استعمال کر کے دیکھ لیا، اس کا تو کوئی رزلٹ نکل ہی نہیں رہا، اس کا تو حالانکہ کوئی سالوں سے وہ طریقہ اختیار کیا ہوتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض کیا بھی ہو تو بھائی اگر رزلٹ نہیں نکل رہا تو اس کے نتیجے میں ہم وہ طریقہ تھوڑی اختیار کر سکتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں۔ تو ایسے موقع پہ یہی کہا جائے گا بھائی ہم اسی کے مکلف ہیں جو حکمت اور مصلحت پر مبنی طریقہ ہو، باقی پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کون گمراہ ہے، اللہ خود ہی انتقام لے لے گا۔ ہم کبھی بھی لوگوں کی ہدایت کے چکر میں ہدایت پر زبردستی لانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جو گراؤنڈ ریئلٹی جس سے میچ نہ کر رہی ہو اور اس طریقے میں فائدے کے بجائے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہو۔ تو چونکہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، مدینہ میں تو اجازت دی آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن مکہ میں اجازت نہیں تھی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ابھی آپ کمزور ہیں، آپ نے دعوت دے رہے ہیں محبت کے ساتھ اور اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو ہو بھی رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو اب اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ یہ طریقہ تو سوٹیبل نہیں ہے، تو ہمیں تو تلوار اٹھانے کی اجازت دے، ہم ان پہ سختی کریں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نا 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 نا، آپ نے حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز سے ان کو دعوت دینی ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ باقی کوئی اگر ایمان نہیں لے کر آ رہا تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کون گمراہ ہے،
تو اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جس میں نقصان کا خطرہ اور بھی زیادہ ہو, جو تھوڑی بہت قوت ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے کہیں. تو بالکل یہ آیت آج کے حالات پہ فٹ آتی ہے کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں, ہم کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے. ہم نے اپنی ذمہ داری زمینی حقائق کو دیکھ کر پوری کرنی ہے, اور اس کے بعد لوگ اگر نہیں آ رہے دین پر تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, پھر اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے, اللہ آخرت میں انتقام لے لے گا. تو یہ یاد رکھیں, صرف مکہ کے لیے نہیں, آج کے ہر زمانے کے لحاظ سے یہ آیتیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور اللہ کو خوب پتا ہے کون ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اور اگر تم انتقام لو بھی, یعنی انتقام بھی لینے کی اجازت ہے نا. اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو جتنا ظلم کرے, قرآن میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے, ایک تھپڑ مارا, تو شرعاً آپ کو اجازت ہے کہ اس حد تک انتقام لے سکتے ہیں, لیکن یہ بھی جب لینے کی, اتنا انتقام لینے کی قدرت بھی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اور اگر تم انتقام لو بھی, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, تو اتنا ہی انتقام لینا ہے جتنا تم پہ ظلم ہوا, اس میں بھی تمہیں زیادتی کی اجازت نہیں ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ, لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مسلمان کمزور ہیں, ابھی اگر برابر سرابر بھی بدلہ لیا نا تو اس میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہیں. لہذا اب بھی بہتر یہی ہے کہ صبر کر لو, برداشت کر لو. اللہ انشاءاللہ مسلمانوں کو قوت دے گا, طاقت دے گا. مدینہ میں حالات چینج ہو رہے ہیں, وہاں ایک ریاست بنے گی, پھر تم پر کوئی اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا. تو اس وقت تک صبر کا راستہ اگر اختیار کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آگے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب کر رہے ہیں کہ صحابہ کو تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی, شخصی انتقام لیا جا سکتا ہے, کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ میں اگر طاقت ہے تو اتنا انتقام لو, لیکن ان کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ صبر کرنا ان حالات میں بہرحال بہتر ہے. جیسے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا, نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم کب تک صبر کریں, ہم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی مت کرو, اللہ کی مدد آئے گی. تو آپ نے مزید صبر کی تلقین کی, تو اجازت دی انتقام لینے کی, لیکن ترغیب صبر کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب عزیمت پیغمبر تھے تو آپ کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو صبر ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے, آپ نے انتقام نہیں لینا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. نمبر ایک, اللہ سے توفیق مانگیے, کیونکہ بہت زیادہ مشکلات ہیں, ان میں جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی صبر کرنا ممکن نہیں ہوگا, تو اللہ سے مدد مانگیے. نمبر دو, اس میں تسلی بھی ہے کہ آپ کو صبر کرنا مشکل بہت لگ رہا ہے, لیکن یہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اسباب کو نہ دیکھیں, اللہ کی توفیق کو دیکھیں, تو اللہ توفیق دے گا آپ کو صبر کی, اور وہ صبر آپ سے ہو جائے گا. تو یہ جو مایوسی ہو رہی ہے نا کہ پتہ نہیں میں ان حالات میں صبر کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا, تو بھئی آپ نے تھوڑی کرنا ہے, اللہ آپ کو توفیق دے گا نا. تو جو کام کی اللہ توفیق دے دے اس سے کون روک سکتا ہے. تو اس میں تسلی بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ سے صبر ہو جائے گا, آپ مایوس نہ ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اب جب صبر کریں گے تو پھر وہی اشکال ہوگا کہ یہ لوگ تو پھر مسلمان ہوں گے نہیں, اس دعوت سے تو یہ دین پھیل نہیں رہا, اس کا تو بہت تھوڑا اثر ہے, چند لوگ ہی اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, آپ نے ان پر غم نہیں کرنا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, اتنے لوگ کفر پہ مر کیوں رہے ہیں, یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے, آپ غم نہ کریں. وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, اور یہ جو اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اس سے تنگی میں نہ آئیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے, زمینی نقشے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فتح ملے گی, جو بڑی سخت تدبیریں کر رہے ہیں اور بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. اسباب تو یہی کہہ رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نہ غم کریں اور نہ آپ تنگی میں جائیں. کیوں؟ اللہ کا قاعدہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ کیا قاعدہ ہے؟ وہ سورہ نحل کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کر کے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تسلی دی. وہ قاعدہ یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین هم محسنون, اور خوب اچھا عمل کرتے ہیں. کیونکہ یہاں صبر کرنا بہت مشکل تھا نا, اس لیے اس کو بہت اچھے عمل سے تعبیر کیا کہ جو احسان کرتے ہیں, بہت اچھا عمل کرتے ہیں, اللہ ہے انہی کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو ظاہر ہے کامیاب اسی نے ہونا ہے نا. ٹھیک ہے, طاقت ان کے ساتھ ہے, قوت ان کے ساتھ ہے, اسباب ان کے ساتھ ہیں, یہ آپ کی بات نہیں مان رہے,
تو لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا فتح اسی کو ملے گی. لیکن آپ نے حکمت والا راستہ تبلیغ کا چھوڑنا نہیں ہے، اور حکمت ہی کے ساتھ آپ نے ان کو بلانا ہے. یہ ہماری صورت الحمدللہ ختم ہو گئی، اور اس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا. توحید کا مضمون جگہ جگہ، وہ تو پورے قرآن میں، خاص طور پر مکی صورتوں میں. اور اللہ نے شہد کی مکھی کی مثالیں دی، دودھ کی مثالیں دی، جانوروں کی مثالیں دیں، اور نباتات کی مثالیں دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، ایسی بستی کے واقعات کو بیان کیا جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، جن پر عذاب آیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ شرک یہ بدعت ہے، توحید یہ پرانا دین ہے، آدم سے لے کے چلا آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کے حامل تھے. شرک ایک خود ساختہ، ایک گڑا ہوا ایک مذہب ہے، اور توحید جو ہے ابراہیم علیہ السلام اسی کے پیروکار تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لے کر آ رہے، وہ اسی توحید کے داعی ہیں جس کے ابراہیم علیہ السلام دعوے دار تھے. اور پھر اللہ نے آخر میں اہل ایمان کو بھی حکم دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ دلائل کے انبار لگا دیں، اور حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے آپ نصیحت میں لگے رہیں. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کو پتہ ہے کس کو میں نے سزا دے کے جہنم میں ڈالنا ہے، اور کس کو ہدایت دے کے میں نے جنت میں لے کے جانا ہے. اور پھر صبر کریں اور اللہ سے اس صبر کی توفیق مانگیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.